عورتوں کے متعلق گزشتہ مرتبہ میں نے کہا تھا کہ مرد اس بنا پر کہ قرآن کریم نے بعض شرائط کے ساتھ عورتوں کو بدنی سزا دینے کی اجازت عطا فرمائی ہے، اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے مارنے میں نہ صرف یہ کہ جلدی کرتے ہیں بلکہ حد اعتدال سے تجاوز کر جاتے ہیں اور ان شرائط پر نظر نہیں کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی ایک موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ جیسا کہ میں نے روایت بیان کی تھی، حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کو سزا دینے لگے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی سزا سے ان کی بیٹی کو بچایا۔ ایک اور بڑی دلچسپ روایت اس معاملے میں ملتی ہے۔ حضرت عمر کا اپنا ایک مزاج تھا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے مزاج میں بڑا فرق ہے۔ حضرت ابو بکر کا مزاج بے انتہا نرم تھا، اس کے باوجود حضرت عائشہ پر ہاتھ اٹھانا بتاتا ہے کہ کس قدر ان کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق تھا، اور دوسروں کے متعلق ان کو خیال نہیں آیا کرتا تھا کہ وہ ان پر سختی کی جائے۔ یعنی حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی حدیث ایسی ثابت نہیں کہ یہ مطالبہ کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ فلاں پر سختی ہونی چاہیے اور فلاں پر سختی ہونی چاہیے، مگر حضرت عمر کا مزاج مختلف تھا، اس لیے وہ معاشرے کی خرابیاں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے تھے اور جلد تر سختی پر آمادہ بھی ہو جاتے تھے اور مشورے بھی یہی دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی وغیرہ کی مشکات کے حوالے سے روایت ہے، حضرت ایاس بن عبداللہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تضربوا اماء اللہ ہے، کہ دیکھو اللہ کی لونڈیوں کو نہ مارا کرو۔ کیسا پیارا طریق ہے نصیحت کا، حیرت انگیز۔ فرمایا دیکھو اللہ کی لونڈیاں ہیں یہ اماء اللہ، ان پر ہاتھ نہ اٹھایا کرو، خدا کا خیال کیا کرو کہ خدا کے پیار کی نظر پڑتی ہے عورتوں پر، اس کی بندیاں ہیں۔ اس سے زیادہ حسین طریق مردوں کو عورتوں پر ہاتھ اٹھانے سے روکنے کا اور سوچا نہیں جا سکتا، اور اس کا اتنا گہرا اثر پڑا معاشرے پر کہ آپ بظاہر یہ چھوٹی سی بات سن کر یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس تک یہ بات پہنچی ہے وہاں اس بات نے کیا کیا اثر دکھائے۔ اس کے چند روز بعد حضرت عمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عورتیں اپنے شوہروں پر غالب آ گئی ہیں۔ اس چھوٹی سی بات سے، جسے آپ بظاہر چھوٹی سمجھ رہے ہیں، کہ دیکھو اللہ کی بندیوں پر ہاتھ نہ اٹھایا کرو، تمام مدینے میں مسلمانوں کا حال اس طرح بدلا، اس طرح رنگ ان کا الٹا کہ حضرت عمر کو یہ شکایت کرنی پڑی کہ یا رسول اللہ، عورتیں شوہروں پر غالب آ گئی ہیں، ان کی جرأت اور دلیری حد سے بڑھ گئی ہے۔ اس پر آپ نے بیویوں کو ڈانٹ ٹپٹ کرنے کی اجازت دے دی، مگر مارنے کا نہیں پھر بھی فرمایا۔ اس کی کچھ عرصہ کے بعد پھر بہت سی عورتیں ازواج مطہرات کے پاس آنے لگیں اور اپنے خامدوں کی شکایتیں کی۔ یہ سن کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، محمد کی بیویوں کے پاس بہت سی عورتیں اپنے خامدوں کی شکایت لے کر آئی ہیں، تم میں سے وہ شخص اچھا نہیں ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ اس رنگ میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کی تربیت فرمایا کرتے تھے اور تادیب کیا کرتے تھے۔ وہی رنگ ہیں جو آج بھی ہمارے کام آئیں گے، کیونکہ یہ وہ رنگ ہیں جو پرانے نہیں ہو سکتے۔ نہ سورج کی تپش ان کو دھندلا سکتی ہے، نہ بارش ان رنگوں کو میلا کر سکتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے دائم رہنے والے رنگ ہیں، اور دنیا کے ہر موسم میں یہ رنگ اپنا رنگ خوب چمکتے ہیں اور خوب حسن دکھاتے ہیں۔ اس لیے آج بھی یہی علاج ہے معاشرے کا، وہ توازن پیدا کریں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا فرمانا چاہتے تھے اور اپنے گھر میں کر کے دکھایا۔